مولانا ابراہیم سعید کے بیانات کے لیے ابراہیم سعید آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پچھلے دروس میں آپ حضرات کے سامنے ان دو باتوں پر گفتگو ہوئی کہ نعمت سے کون سی نعمت مراد ہے، اور دوسری بات یہ کہ نعمت کسبی کون کون سی نعمتیں ہیں۔ تو ان پر پچھلے دروس میں آپ بھائیوں کے سامنے مختصر طور پر تذکرہ ہوا۔ اب یہاں پر صرف ایک ہی بات کرنی ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم سے مراد کون لوگ ہیں۔ نعمت کے بارے میں تو پتہ چل گیا جی، نعمت دنیاوی اور پھر نعمت دنیاوی میں نعمت کسبی، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نعمت کسبی کون کون سے ہیں مختصر انداز میں۔ اب ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ منعوم علیہم ہیں تو کون لوگ۔ تو سورۃ نساء میں موجود ہیں کہ وہ 4 جماعتیں ہیں جن پر انعام ہوا۔ ان 4 جماعتوں میں سے پہلی جماعت جو ہے من النبیین، انبیاء کرام کی جماعت۔ دوسری جماعت والصدیقین، جو اللہ کے دین کی تصدیق کرنے والی جماعت، کمال کے طور پر اللہ کی دین کی تصدیق کرنے والی۔ اور تیسری جماعت والشہداء، اور چوتھی جماعت والصالحین۔ یہی 4 جماعتیں ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اب بعض علماء کرام غیر اس کو سوا کے معنی میں لیتے ہیں، پھر اس پر جو قیل و قال ہیں وہ اپنی جگہ کریں گے انشاءاللہ، لیکن 2 معنی ترکیب کے اعتبار سے، ایک معنی بدلیت کا، دوسرا معنی نعت کا۔ نعت سے مراد صفت، اور یقیناً غیر المغضوب علیہم بدلیت کا معنی لیا جائے تو یہ انعمت علیہم سے بدل ہوگا، اور معنی کچھ یوں ہوگا، غیر المغضوب علیہم نہیں ہے وہ مغضوب علیہم، ولا الضالین نہیں ہے وہ ضالین، نہیں ہے وہ ضالین۔ اب یہ معنی کرو گے تو اس معنی سے ایک مسئلہ سامنے آ گیا کہ صحابہ کرام وہ محفوظ ہیں کس سے جی؟ صفت غضبیت سے۔ صحابہ محفوظ ہیں ضلالت سے، اور یقیناً اس معنی سے رد ہوگا ان لوگوں پر جو صحابہ کرام کے متعلق انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ کبھی امیر معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نشانہ بناتے ہیں، کبھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نشانہ بناتے ہیں لعن طعن کا، کبھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
نشانہ بناتے ہیں لعن طعن کا، کبھی ابو بکر صدیق کو نشانہ بناتے ہیں لعن طعن کا، تو یقیناً جب بدلیت والا معنی کرو گے نا تو اس میں ان لوگوں پر رد ہوگا جو صحابہ کرام کو نشانہ بناتے ہیں لعن طعن کے لیے. کیونکہ جب آپ نے یہ معنی کیا تو اس میں ایک تو منعوم علیہم کی صفت کہ جی وہ ایک ایسی جماعت ہیں کہ جن کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے غضب سے بھی، جس کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے ضلالت سے بھی. اب جب اللہ جس کو محفوظ رکھیں تو اسے کون گمراہ کر سکتا ہے؟ تو یقیناً یہی معنی بہتر ہے، اور یقیناً اس پر تفسیر قرطبی وغیرہ، ابن کثیر وغیرہ، اسی طرح دیگر تفاسیر کے حوالے موجود ہیں، لیکن میں اس کی طرف جانا نہیں چاہتا. میں نے صرف اشارہ کر دیا ایک معنی کہ ایک معنی ترکیب کے اعتبار سے بدلیت کا ہوگا، اور اس معنی میں فائدہ یہ ہوگا کہ یہ صفت ہو جائے گی منعوم علیہم کی، اور دوسرا مسئلہ یہ سامنے آ جائے گا کہ ان لوگوں پر رد ہو جائے گا کہ جو صحابہ کرام پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، صحابہ کرام کو نشانہ بناتے ہیں لعن طعن کے لیے. کیونکہ یہاں پر یہ جب صفت ہوئی تو معنی ایسا ہوگا کہ منعوم علیہم ایک ایسی جماعت ہیں کہ جن کی حفاظت اللہ نے کی ہے، جن کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے غضب سے بھی اور ضلالت سے بھی. تو یہ ایک معنی ہو گیا. میں دوبارہ یہ معنی کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں آئے. غیر المغضوب علیہم یہ بدل ہوگا انعمت علیہم سے. جب یہ انعمت علیہم سے بدل ہوگا تو معنی ہوگا غیر المغضوب علیہم، نہیں ہے وہ مغضوب علیہم، ولا الضالین، نہیں ہے وہ ضالین یعنی گمراہ. اب دوسرا معنی ترکیب کے اعتبار سے وہ باعتبار نعت کے ہوگا. نعت معنی صفت، نعت کا معنی صفت. اب اس میں ذرا سی گفتگو ہے، اس لیے وہ میں معنی کل کے لیے چھوڑ رہا ہوں، لیکن آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ غیر المغضوب علیہم کے دو معنی ہیں ترکیب کے اعتبار سے. ایک معنی آپ کے سامنے میں نے کر دیا، اور دوسرا معنی انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ آپ بھائیوں کے سامنے کروں گا. اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.